بتا میرے سے زیادہ پیار کرنے والا کون، میرے سے زیادہ تیرا ادب احترام کرنے والا کون ہے؟ میں نے تجھے گالی دے کے نہیں بلایا، میں نے تجھے دھرے مار کے نہیں بلایا، میں نے تجھے اللہ اکبر فرشتوں سے تھپڑ مار کے نہیں بلایا، میں نے تیری زمین کو میں اللہ اکبر میں نے زمین کے اندر تجھے بھیج کر تیری چرپائی کو کس کے میں نے تجھے نہیں بلایا، بلکہ تو سو رہا تھا، تیرے سونے کو دیکھ کے تیرا باپ گالیاں دینے لگا، کہتا وہ ایک مسنڈا ہٹا کٹا پہ ہے، سارا دن انہوں باپ پہ رحم نہیں آتا، میں سے کہوں کام پہ چلا جا، کام نہیں کرتا، کدھا آ کے سو گیا، تیری ماں نے دیکھ کے تجھے منہ پھیرا، بہن نے تکیہ تُونے تکیہ مانگا، بہن نے تجھے تکیہ نہ دیا، تجھے بڑے بیرے نے سے تُونے چھوٹے سے پانی مانگا، تجھے کسی نے پانی نہ دیا، میرا پیار دیکھ جب تو رات کو سویا اللہ اکبر میں نے اذان کا بول ہی بدل دیا، تجھے سوتا دیکھ کے کہا الصلاۃ خیر من النوم، اے میرا بندہ اٹھ جا، تیرا کوئی انتظار نہیں کر رہا، زمین آسمان بنانے والا رب تو تیرا انتظار کر رہا ہے، کیا میں نے تجھے بلایا نہیں تھا؟ تیرے میرے درمیان جتنے معاہدے ہوئے، ان معاہدوں کے لیے، ان معاہدوں کی پاسداری کے لیے، اس کی ضمانت کے لیے، اس کی ضامن ہونے کے لیے میں نے سارے نبیوں کا سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے پہ بھیجا تھا، جس کا شان کا تو مقام، آپ کی شان کا مقام کیا ہوگا؟ جو آپ کا نام لے لے گا، میں نام لینے پر بھی اللہ اکبر نام لینے والے کے دنیا کے اندر درجے بلند کرتا جاؤں گا۔ میں نے وہ نبی سے وعدے کروائے تمہارے سے۔ دعا کرو جی، رزق کی بڑی تنگی ہے، دعا کرو جی مر گئے، کاروبار نہیں چلتا، حاجی صاحب دعا فرماؤ، کیا دعا فرمائیں؟ بچے کو میں نے قرضہ اٹھا کے میں نے باہر کے ملک بھیجا، 3 سال ہو گئے، بچہ بے روزگار ہے، اس کی ویڈیو کال السلام علیکم مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتا دو، مولوی صاحب دعا کرو، 3 سال پاکستان سے گئے ہو گئے، وظیفے پوچھ کے یہاں وہاں سے تھک گیا، 25 سال پاکستان میں وظیفے کرتا رہا، بتا تیرے وظیفے تیرے کام کیوں نہ آئے؟ مولوی صاحب کا پڑھنا دعا کرنا کام نہ آیا، پیروں فقیروں کا دعا کرنا کام نہ آیا، فرمایا اے میرا بندہ جب حد سے تجاوز کر جائے گا، جب اپنی اوقات سے بڑھ کر کام کرنے لگے گا، مجھے پیچھے کرے گا، مجھے ڈیگریڈ کرے گا، مجھے کراس کرے گا، تو مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اس وقت کے نیک لوگ بھی تیرے لیے دعا کریں گے، میں ایک وقت ان لوگوں کی بھی دعا تیرے لیے قبول نہیں کروں گا۔ میں نے کہا یار اگر تو پاکستان ہوتا میں تجھے تویز دیتا، کہتا مولانا جب میں آیا تھا اپنی مسجد کے امام صاحب سے لکھوا کے لایا تھا، میری ماں نان کے گئی تھی، اللہ اکبر، وہاں سے مسجد کے مولوی صاحب سے تعویذ لے کے آئی، مکان میں ہمارے تعویذ، دکان میں ہمارے تعویذ، کمرے میں ہمارے تعویذ، پاکٹ میں ہمارے تعویذ، بازو پہ میرے تعویذ بندھا ہوا، گلے میں میرے تعویذ بندھا ہوا۔ میں نے کہا عبدالحنان تعویذ کا انکاری نہیں، خود تعویذ دیتا ہے، بتا پھر تیرے اندر خیر کیوں نہ آئی؟ کہاں سے پانی پڑوا کے لایا، بکرے تیرے پہ صدقے کر دیے، انڈے تیرے پہ وار کے صدقے کر دیے، آدھا کلو گوشت تیرا باپ کتنی محنت سے لے کے آیا، جس نے خود بوٹی نہ کھائی تیرے پہ وار کے صدقہ کر دیا کہ اللہ اس کی روزی کے اندر برکت عطا فرمائے۔ مولوی صاحب بچے بھیج دو، بڑا بیرا بار گیا ہوا، 15-20 بچے بھیج دو، نیانے آن کے قرآن پڑھن گے، نام لے لے کے دعا کریں گے، اس کے کاروبار کے اندر برکت آئے گی۔ آئی؟ میں نے کہا اللہ جل شانہ یہ تھک گیا، اس کے کاروبار میں برکت نہیں آئی۔ کہا کیسے آئے گی؟ اللہ اکبر، میں نے کہا ہر جگہ چلا گیا، دکانوں پہ چلا گیا، مکانوں میں چلا گیا، دیس چھوڑ کے پردیس چلا گیا، اماں کو چھوڑ کے، بھیا کو چھوڑ کے، بیوی کو چھوڑ کے، 1 مہینے کے لیے پاکستان آیا تھا، 27 دن اپنی بیوی کے ساتھ رہا، اور 27 دن کے بعد بیوی کو چھوڑ کے چلا گیا۔ بچے یہاں پیدا ہو رہے، اسے کوئی پتہ نہیں، بیوی بیمار، اسے کوئی پتہ نہیں، اپنے ارمانوں کا راتوں کو اندھیرے میں گلا گھونٹ رہی ہے، اسے کوئی پتہ نہیں کہ روزگار کے لیے نکلا، اللہ اس پہ ترس کیوں نہیں آتا؟ فرمایا لیکن ظالم اپنے آپ کو ترس کے قابل بناتا ہی نہیں۔ میں نے کہا الہ العالمین بتا پھر کمی کس چیز کی؟ کہ عبدالحنان اسے کہاں دیکھا؟ میں نے کہا اللہ یہاں دیکھا، وہاں دیکھا، کہاں نہیں دیکھا؟ فرمایا میرا بندہ عبدالحنان بتا کبھی اس کو میرے گھر میں آتا دیکھا؟ کبھی عید پہ؟ میں نے کہا نہیں، جمعے کی نماز میں نہیں، رمضان میں نہیں، 5 وقت کی نماز میں نہیں، جمعے کی نماز میں نہیں۔ کہا ٹھیک ہے میرا بندہ اس کے ہاتھ میں کیا ہوتا تھا؟ میں نے کہا اللہ کبھی لکڑیاں، کبھی تربوز، کبھی کپڑوں کا تھیلا، کبھی جوتوں کا تھیلا، موبائل تو اس وقت ہر وقت اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ اس کے ہاتھ میں 25 سال کی عمر میں
25 سال کی جوانی تک اس کے ہاتھ میں میرا قرآن دیکھا. میں نے کہا اللہ میں نے ایک دفعہ بھی اس کے ہاتھ میں قرآن نہ دیکھا. کہ بچپن میں نے کہا نہیں, جوانی میں نے کہا نہیں, رمضان میں نہیں, 27ویں رات میں نہیں. اللہ اکبر. سگے باپ دادے کی موت میت پر میں نے کہا اللہ تب بھی میں نے اس کے ہاتھ میں تیرا قرآن نہیں دیکھا. فرمایا اس کو جا کے کہہ دے خبردار تیرے گھر میں خیر نہیں آئے گی, تیرے گھر میں برکت نہیں آئے گی. میں نے کہا اللہ کیوں؟ فرمایا پڑھ 16واں پارہ قرآن پاک کا, فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے, ہماری کبریائی کی قسم اس کے کاروبار کو چلنے ہی نہیں دیتے. کون بتائے بازار والوں کو؟ مولوی نے تو کسر نہیں چھوڑی, مسجد سے سپیکر اٹھا کے بازار کے اندر لے گیا. من اعرض عن ذکری, جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا پھر وہ کاروبار ہمیں میری زمین پہ کر کے دکھائے. پھر اتنا بڑا چیلنج قبول کرتے ہو اللہ کا؟ بازار والوں کی بات نہیں, کم از کم جتنے آپ بیٹھے ہو کم از کم یہ تو اللہ سے ڈرو. بات مسلح کی نہیں, بے شک مدینے سے آوے یا مکے سے آوے. بات مسلح کی نہیں, بے شک ملتان میں بنا یا سمندری میں بنا. بات مسلح کی نہیں, گجرانوالے میں بنا. تمہارے کندھے کے اوپر صافات ہوتا ہے, صافات ہوتا ہے. اگر مسجد دور ہے, اذان کے بعد ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, پانی قریب ہو فوراً وضو کر لے اور وہی صافہ زمین پہ بچھا کر قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے. اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وجہ اللہ. اے میرا بندہ, اگر قبلے کی سمت کا پتہ نہیں چلتا تھوڑا سا خیال کر کے دائیں بائیں کسی سے پوچھ لے. اگر پھر بھی نہیں پتہ چلتا تو تھوڑی سی اس بارے میں سوچ وچار کر لے, ادھر ہوگا نہیں ادھر ہوگا. فرمایا اے میرا بندہ, اگر پھر تو نے جائے نماز بچھا دیا سوچ وچار کر کر میرے پر بھروسہ رکھ کر, ادھر منہ کی قبلہ ادھر تھا, ادھر منہ کر کے تو نماز پڑھ لی, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. قبول ابا نے نہیں کرنی, اماں نے نہیں کرنی, کونسلر نے نہیں کرنی, نمبردار نے نہیں کرنی, قبول تو تیری عرشوں والے خدا نے کرنی ہے. پڑھ دے. اے نہیں کیا کہ مسجد تیار جہاں وقت ہو گیا پڑھ دے, لیکن جماعت سے پڑھے گا تو تیرے اعمال نور علی نور ہو جائیں گے. فجر کی نماز میں پہلی صف میں معذرت کے ساتھ میں آپ سے عرض کروں گا, فجر کی نماز کے اندر پہلی صف میں بیٹھے کسی ایک کو بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا. کیوں نہیں پڑھتے؟ سمجھ نہیں آتا, دسدہ نہیں. پتر صبح جاتا ہوا تکیے کے نیچے 50 کا نوٹ رکھ کے چلا جائے, فوراً اٹھا کے دیکھ تک نہ سونی پنجائی دے کے چلا گیا. تجھے تکیے کے نیچے نوٹ تو نظر آتا ہے, آنکھوں کے سامنے تجھے خدا کا قرآن نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ چائے میں میٹھا نظر آ جاتا ہے, پھکا پایا 2 چمچے پا دے. روٹی کھاتے ہوئے سوکھی روٹی کے اندر تجھے گھی نظر نہیں آتا. اللہ اکبر, تجھے ساری چیزیں نظر آتی ہیں. تجھے پتہ ہے پیسہ کہاں رکھا ہوا, تجھے پتہ ہے ملاکھڑا کہاں ہو رہا ہے, تجھے پتہ ہے وہ چپیڑوں والا یہ بھی کوئی طریقہ کار تھا یار, میں تو سمجھ نہیں آتا. ایک دوسرے کو چپیڑے مار مار کر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا. استاد کو حکم نہیں, قرآن پڑھانے والے کو بھی حکم نہیں کہ پڑھنے والے کے منہ پر تھپڑ مارے, شوہر کو حکم بھی نہیں کہ بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارے. کمر پہ مار سکتا ہے جب حد سے کام تجاوز ہو جائے, تھپڑ تو کسی کو منہ پر مارنے کی اجازت نہیں. جب پاکستان کے اندر تھپڑ مارنے والا پاکستان کا چیمپئن بنے گا تو خدا کی رحمت اس کے گھر میں آئے گی. اس کے بچے مدینے مکے کے حج کریں گے اور مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے خاتم بنیں گے. تمہیں ہو کیا گیا یار؟ پوری دنیا کے سامنے لے ہن مار بسم اللہ پڑھ کے مار, ہن جگہ دے وکھی, ہن جٹا دا ہاتھ وکھی, اے لے پھٹے منہ تیرے تھپڑ کھانے کا. باپ نے ساری زندگی تھپڑ نہیں مارا, پیو نے نہیں ماریا. سارا محلہ گیلے لے کے کراندا سی, سارا محلہ چاچا ویکھیا نا کرم نے کی کیتا, اصغر نو سمجھاندا کہ میرا پتر ہے میرا پتر. ماں نے ساری زندگی شکر والی روٹیاں چینی والے پروٹھے بنا بنا کے کھلائے,
او بے غیرتا، او بے حیا، میں تو دلہ کہاں گا، کنجر کہاں گا۔ خدا کی قسم راتوں کو اٹھ اٹھ کے ماں جن گالوں کو چوما کرتی تھی اور نہ قدرہ، تو نے ان گالوں کا قدر ہی نہیں کیا ہے۔ اے تیرے کھیلنا چھالا مار مار کے، چھالا مار مار کے، یعنی اور اوپر جا کے اللہ دیکھ تیری نافرمانی۔ اللہ کہنا میں بے نیاز ہوں، اوپر ذرا سمجھ کے آئی، اگر اسرائیل نے اوپر ہی پہنچ لیا بچے یتیم ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، تھپڑ کسی کو زور سے پڑا، ہارٹ اٹیک میں مر گیا، وہ حلال موت مرا، اس کو کون ماشاءاللہ شہید کربلا کو، اس کو شرم ہی نہیں آتی۔ اتنے اتنے پلاسٹک کے کپ لے کے آ رہے ہیں۔ آمنہ کا لال تو تمہیں پیغام دے کے گیا تھا، امت کے نوجوانوں اور 15 سال کے نوجوانوں اور 14 سال کے نوجوانوں، جب بدر کے 2 شہزادے معوذ اور معاذ میرے حوض کوثر پر آئے، تم نے بھی ان کے پیچھے لائن میں لگ کے میرے پاس آنا ہے، پیغام دے کے گئے تھے۔ فرمایا تھا جب جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین آویں تو 40 50 کے گبرو جوان تم نے بھی پیچھے ساتھ آنا ہے۔ جب بوڑھے عباس اور حمزہ آئے تو امت کے بوڑھوں تم نے بھی آنا ہے۔ کوئی اپنے ہاتھ میں جسم کے 11 ٹکڑے لائے گا، کوئی اپنے ہاتھ میں اپنا پورا کنبہ لے کے آئے گا۔ یہ امت کا نوجوان یہ امت کا بوڑھا میرے اپنے ہاتھ کے اندر تاش اور بیٹیاں لے کے آئے گا۔ بتاؤ میرے عزیز و آمنہ کا لال اس دن حوض کوثر کس کو پلائے گا؟ جو لوگ انڈیا سے ہجرت کر کے آئے، ہندوؤں اور سکھوں کی زندگی انہیں یاد ہے، مسجد کے پاس سے جب وہ گانا بجاتے اپنی دیولی ہولی مناتے ہوئے یا اپنی بیاہ شادی میں ڈھول بجایا کرتے تھے، وہ بھی مسجد کے پاس آ کے اپنا گانا بجانا بند کر دیا کرتے تھے۔ یہ کیسی بے حیائی ہے، مسجد کی دکان کرائے پہ لی، کرایہ دار مسجد کا اپنی دکان کے اندر ڈیک بجا رہا ہے۔ تیرے گھر کے دروازے پر کوئی آ کر النگا چھلنگا کھڑا ہو جائے، 36 دفعہ دیکھے گا کی گل خیر ہے، کنوں ملنا ہے، کدا پتر ہے، نالے کون سائیکل گیڑتا موٹر سائیکل آ گیا، پاجی کی گل ہے، وہ نہیں بوجھتا کھڑا پتہ نہیں کون ہے، پوچھتے صحیح کون ہے دیکھو لو، یوریا پوچھ کون ہے، ہاں بھائی کون ہے بھائی، کتوں ہے، اتنے طرح کی کام ہے، تیرے کو جاندا ہے، اپنے ابے کا نمبر بلا لے۔ ایک بندہ اجنبی تیری گلی کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے، تیری غیرت جاگ جاتی ہے۔ جب وہی غیرت چائے والی دکان سے کے سامنے سے سبزی کا تھیلا لے کے گزرتی ہے اور پنجابی فلموں کی دھاڑ 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 کی آواز آتی ہے، حاجی صاحب بتا تیری غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ دو جواب، مسجد بنائی ہے نا، نیک کام کیا، اتنا نیک کام کرنا، اپنا ذات میں کوئی نیک کام نہیں کرنا۔ تیرے گھر کے سامنے کی چھت پر کسی کا بیٹا کھڑا ہو، تیری بیٹی کپڑے ڈالنے جائے، غیرت جاگ جاتی ہے۔ جب یہی بیٹی یہاں سے لے کر وہ 6 میل چوک کے اندر جاتی ہے کسی کی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے اور جسم کے ساتھ جسم جوڑ کے بتا بابا تیری غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ کیوں غیرت نہیں جاگتی جب 7 مہینے کی بیٹیاں ڈاکٹروں کے سامنے یوں پیٹ کے کھول کے پڑی ہوتی ہیں؟ کتنے کی غیرت؟ جن کی گودوں میں بھائی اس ایوب آپ آئے، جن کی گود میں میں آیا، ہمیں اتنا 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 یاد ہے جب مائیں دودھ پلایا کرتی تھی تو آسمان کے سورج کے چاندنے سے بھی اندر آ جایا کرتی تھی۔ سسر کے سامنے، دیور کے سامنے تو دور کی بات، بہنیں اپنے بچوں کو بھائیوں کے سامنے بھی دودھ نہیں پلاتی تھی۔ رانو، ارائیوں، کمبو، ہنجراؤں، ملکو، بٹو، کشمیریوں، کہاں گئی غیرت؟ کتھے سی پنکھا؟ جس دن پتہ لگتا گھر والی امید سے 9 مہینے تک اس کا گھر سے نکلنا بند نہیں ہوتا تھا۔ تو اسی میں ڈاکٹر تو پیدا ہوئے۔ سسر نے کبھی اپنی بہو کو اپنے شوہر کے ساتھ ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ بھائی کو اس وقت لگتا میری بہن مجھے بھانجا دینے والی اللہ کے فضل سے
اس وقت پتہ لگتا جب ماں گڑ کی ڈلی لے کے کہتی جب مولوی تو دم کرا کے آ جا، امی خیر ہے کی ہویا، امی کہ تینوں کی لینا بس کرا کے آ۔ جب تھوڑی دیر میں میاؤں میاؤں کی آؤں آؤں کی آواز آتی تھی پھر پتہ لگتا تھا میں ماموں بن گیا، وہ میرا بھانجا بن گیا ہے۔ انی غیرت سی ہن تے ٹڈ کھول کھول کے پرائی چکی پھر دینا۔ کہاں پیٹ پہ چھریاں پھروانا، 10 بچے ہوتے تھے، آپریشن کا نام ہی نہیں ہوتا تھا۔ اب تو فگر خراب نہ ہو جائے، دودھ نہیں پلاتی، اللہ اکبر میری سمارٹنس خراب نہ ہو جائے، اور چیرا پڑوایا تھا کم بچے خوشحال فرانا۔ فرمایا اتنے تو بچے پیدا کر لے کہ تیری چرپائی کے 4 پائے لے کر قبرستان نہیں بلکہ جنت الفردوس میں لے جائے، انہیں تو پیدا کر۔ کما سکا تیرے اتنے بچے تو ضرور ہوں، تیری قبر کے 4 کناروں پہ بیٹھ کر جب تجھے قبر میں اتار کے مٹی ڈال کر تیرا کبا بنا کے پھول ڈال کے دعا ماں کر کے اللہ اکبر ککر کی ٹہنی لگا کے پورا وہ سیب چلا جائے، تیرے بچے چاروں طرف میرے بیٹھ کے اتنا تجھے رو کے دکھائیں، تیرے بچوں کے رونے پر قبر میں اللہ کو تیرے پہ ترس آ جائے۔ ایڈمیشن اسکولوں کے کھلے ہوئے، ہر طرف دکانداری ہے، آجو کی کریے جی، بچے کو پڑھانا بھی دیتے ہیں کی ہے جہالت ہے۔ بچہ پہلا دن جب مدرسے سے پہلے دن جب بچہ اسکول کیا، اعلیٰ قسم کا یونیفارم، اعلیٰ قسم کا بیگ، اعلیٰ قسم کی پانی کی بوتل، ہائے سرمے بھی لائے، ماما نے پپیاں پیار بھی کیتے، دادی نے بھی چوما تھا، صدقے بھی وارے تھے۔ جب یوں کر کے بچہ یوں کر کے اسکول کی طرف جا رہا، موٹر سائیکل گھونگو کرتا چاچے چورے دی دکان تے روکیا اسے، اے لینا بات بعد میں کرتا تھا، پہلے باپ بیٹے کے گالوں پہ بوسے لیتا تھا، میرا پیر وڈا ہو کے پڑھ کے وڈا بندہ، وڈا آدمی بننا، وڈا انہیں کہا بڑا کا ٹھہر جا، چھوٹے نظر سر نہ پھاڑتے گل کری، بننا وڈا آدمی۔ دعا کرو اپنی نسل کے لیے، ہاتھ رو رو کے دعا کیا کرو۔ نبیوں نے دعائیں کی، ابراہیم جیسا پیغمبر رب ہب لی من الصالحین، زکریا جیسا پیغمبر، ایوب جیسا پیغمبر رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ نبی کی اولاد نافرمان ہو سکتی ہے اگر خدا کرنے پر آئے، نوح کا بیٹا نافرمان نہیں ہوا، لوط کی بیوی نافرمان نہیں۔ نبیوں کو حکم ہے اپنی اولاد کے لیے دعا کرو، اب میں کون سے قید کی مولی ہوں۔ 10 دفعہ اپنے چٹے جوڑے، اللہ اکبر، رابن نیل کے اندر چٹا ہوا تھا، ابا نے یوں کر کے ناک کے نلیاں صاحب کی، جب اسکول آ گیا یوں کر کے اٹھایا بیگ دیا، وہ ابا دی شلوار نہ چھوڑ رہا تھا، اتنا سا تھا، اسکول تک گودی میں اٹھا کے پھر منہ چومتا چھوڑ کے آیا۔ پھر کیا کہہ رہا تھا، میں باہر ہی کھڑا جا، ہنے پڑھ کے ہنے چھٹی ہو جو، ہنے میں باہر ہی کھڑا۔ یہ بچہ پھر پانی کی بوتل بیگ لے کر لنچ باکس لے کے اندر گیا، چیزوں کا تھیلا یوں سبکتا جا رہا، سس کیا لیتا، اگے چلا گیا، ہاں جی ہن چلیے نہ میں نے پتا واپس پرت کیا ہوگا۔ پھر آگے گیا، پھر یوں کر کے پیچھے رویا، پھر دوڑا، پھر جا کے پیار کیا، پھر موٹر سائیکل کی کر کے درخت کے نیچے کھڑا کر کے وہ چھاؤں کے اندر بیٹھ گیا۔ آویں کی ریٹ فصلاں دا تو نے 2 گھنٹے اس کے انتظار میں یوں بیٹھ کے گزار دیے، تجھے گرمی نہیں لگی، تجھے سردی نہیں لگی، تجھے مچھروں نے نہیں کاٹا، تجھے نہ فصل یاد آئی نہ کل یاد آئی، اس وقت تیری ساری توجہ تیری نسل پہ تھی۔ 2 گھنٹے انتظار میں کھڑا، 36 بندوں نے کہا جی خیری چوری کیا ہوں اتنے کھڑا، پھر اسکول لے گیا نا بچہ، پہلا دن کوئی نہیں یار کدھر کی پتا اندر روے نہ روندا باہر آ جائے، مینوں لبو تو ہور چل میں جا کے تسلی تو دوں گا۔ جب میرے عزیزو جنازہ اٹھنے لگے، جب قبرستان کی طرف جانے لگو، اپنے بچوں کو وہ منظر یاد کرا دینا جو منظر سب سے پہلے دن اسکول میں تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ بیٹا جب میں تجھے اسکول چھوڑ کے آیا، جب تک اسکول کے اندر تو امتحان دیتا رہا، میں باہر کھڑا تیرا انتظار کرتا رہا کہ میرا بچہ کامیاب ہو جائے۔ بچے جب قبر میں مجھے اپنے ہاتھوں سے اتار کر مٹی ڈالے گا، میرا بچہ باہر کھڑے رہنا، اس وقت اسکول میں تو پڑھتا
دعائیں میں کرتا تھا، امتحان میرا ہوتا، کامیابی کا ٹائٹل مجھے ملتا، دعائیں تیری ساتھ لگ جاتی۔ اے میرا بچہ، اسکول میں امتحان تیرا تھا، باہر کھڑے ہو کے کامیابی کا انتظار میں کرتا رہا۔ میرا بچہ، مجھے قبر میں اتار کر رشتہ داروں خاندان کی پرواہ نہ کرنا، تائے چاچے ماں کی پرواہ نہ کرنا، میری قبر کے کنارے بیٹھ کر چاروں بچوں اللہ کا قرآن پڑھنا، آمنہ کے لال پہ درود شریف پڑھنا اور ہاتھ اٹھا کے خدا کو رو کے دکھا دینا۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، جب تیرا امتحان تھا میں دعا کرتا رہا اور میری دعا کی برکت سے اللہ نے تجھے امتحان میں کامیاب کیا۔ قبر میں میرا امتحان ہوگا، دعا قبر کے اوپر تو کرے گا، اللہ تیری دعا کی برکت سے قبر میں کامیاب مجھے کرے گا۔ جس نے ساری زندگی معاف کرنا، میں کسی مسلک اور فرقے پہ انگلی نہیں اٹھا رہا، جسے ساری زندگی 75 سال میں 5 وقت کی اذان یاد نہ آئی، اسے بھی قبرستان میں اذان یاد آ جاتی ہے۔ پڑھو، جو مرضی کرو، ہم نہیں مخالفت کرتے۔ کبھی رمضان کی راتوں میں، کبھی لیلۃ القدر کی راتوں میں، کبھی شب برات کی راتوں میں، شب برات کی راتوں میں، کبھی 365 دن کی راتوں میں، کبھی جمعے اور نمازوں کے وقت میں، جس نے ہاتھ نہ اٹھائے وہ بھی 40 قدم پہ جا کے دعا کرتا ہے۔ دعا کرو جی، دعا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں جس کے لیے دعا کر رہا ہے میں ساری زندگی اسے دیکھتا رہا، 70 سال میں کبھی اس کا ہاتھ میرے دربار میں نہیں آیا ہے۔ بابو جی کلمے کے بعد، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی ماننے تک سب سے دوسرا فرض آپ کی میری ذمہ داری 5 وقت کی نماز کا ہے۔ او کھیائی ہو سکھیائی ہو، اللہ فرماتے ہیں میں نے کوئی تیرے پہ سختی تھوڑی کی، میں نے تھوڑی کہا تھا کہ 1 گھنٹہ کھڑے ہو کے پڑھ، اگر تو کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ کے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھ لے، تاکہ قیامت کے دن تیرے بندے میرے بندے ناکامی کا اعلان کریں، میں کہوں گا تم ناکامی کا اعلان نہ کرو۔ میں نے اشاروں میں اپنے حکموں کو پورا کرتے دیکھا، آج میدان معاشر میں اعلان کر رہا ہوں میرا بندہ دنیا سے کامیاب ہو کے میرے پاس آیا ہے۔ کام کرنے والی مائیوں، برتن دھونے والی، جھاڑو پوچھا کرنے والی، دکانوں پر کام کرنے والے بھائیوں، ایک دن کی تمہیں رعایت ملے گی۔ ماں بہنیں 1 دن 2 دن کام کرنے نہیں جاتی، 1 دن کی چھٹی، اگر کوئی 7 دن ہر مہینے چھٹی کرے گا، 11 دن چھٹی کرے گا تو مالکن اسے چوکری سے ہٹا دے گی۔ تیری 7 دن چھٹی میں نے خود لکھی، اگر جتنے دن تجھے اللہ اکبر ناپاکی کے دن آئے میں نے چھٹی رکھی تھی، میں نے تیرے سے محاسبہ نہیں کیا تھا، میں نے یوں نہیں کہا تھا 7 چھٹیاں کی، اب تو 10 نمازیں روزانہ پڑھ کے دکھا، مجھے پتا تھا میری طرف سے تیرے پہ تکلیف آئی، میں اللہ تیرے لیے اتنی آسانی کرتا تھا، بتا تو قبر کے اندر اپنے لیے کھیائی کیوں کر کے آیا ہے؟ بابو جی مجھے ایمانداری سے بات بتلاؤ، یقین جانو آج میری دوپہری طبیعت خراب ہو گئی، منہ کھاوے تک شرماوے، میں سیف اللہ کو جواب دینے لگا کیونکہ کل میں صبح 9 بجے حیدرآباد سے چلا تھا، رات تقریباً میرے عزیزوں پتہ نہیں 2:45 بجے میں گھر پہنچا، پرسوں میں لودھرا سے رات چلا، اگلے دن شام کو 7 بجے میں حیدرآباد، مسلسل 48 گھنٹے سفر، میرے جیسا وجود والا آدمی، مجھے کوئی گیس ٹربل سی کچھ ہو گئی، سانس میرا ملے نہ بھائی، میرا اللہ کی قسم دم کرتا کرتا میں نے عصر اپنے گھر 5:06 پہ پڑھی، دم کرتا کرتا تھک گیا اور نے کہا لیٹ جا، بچے میری منتیں کرنے لگ گئے، میرا اللہ کی قسم باوضو بیٹھا بڑا بچہ، بابا میں آپ کے ساتھ چلوں، میں نے کہا نہیں یار، سیف اللہ بڑا بیبا آدمی ہے، میں سیف اللہ عثمان کے لیے یا مفتی صاحب کے لیے یا یوب کے لیے جا رہا، بلکہ میں تو اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، ہمیں نبی تکلیف بیماری آئی اللہ کی طرف سے دور کر دے گا، رستے میں بار بار واش روم، بار بار تکلیف، یار میرے یہاں درد ہو رہا، پودینے کا پانی میں گاڑی میں رکھ کے لے کے آیا، سپرائٹ کے اندر پانی ڈال کے میں رکھ کے لے کے آیا، دروج پہ منزل میرے پہ پڑھ کے یہ پھونکتا رہا، لیکن اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کم از کم وہ بول تو آپ کے سامنے بول کے چلا جاؤں جس پر اللہ کرم فرما کر آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرما دے، یہ 1 گھنٹہ آپ کے درمیان بیٹھنا آپ کی میری نجات کا قیامت کے دن ذریعہ بن جاوے، باقی ساڈے کو ہے کہ مولوی صاحب نمازیں ہماری اس قابل نہیں، جہاں قرآن کریم میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
وما تکذبان کا پیغام آیا، وہی قرآن کریم میں پیغام آیا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، قیامت کا دن ہوگا، میں اعلان کروں گا کہ نیک علیحدہ ہو جاؤ، گناہگار علیحدہ ہو جاؤ۔ او میرے بھائی، اس آیت کے مفہوم کو سن کر 2 منٹ خدا کو رو کے دکھا دیا کرو۔ اللہ قیامت کے دن نیکوں سے ہٹا کر تو نے گناہگاروں میں کر دیا، تو ہمیں اٹھا کے نیکوں میں کوئی نہیں لا سکتا۔ پتہ نہیں کہاں کھڑے ہوں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، میرے عزیزو، جب نماز کے اندر یہ آیت پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پہنچے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، غص کھا کے اللہ کے ڈر سے زمین پہ گر گئے، ہوش آیا، فرمایا قرآن پاک کی آیت پڑھی، پتہ نہیں قیامت کے دن مجھے کن لوگوں کی صفوں کے اندر کھڑا کیا جائے گا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، میں ڈرانے نہیں آیا، بلکہ میں بے وفائی ختم کرنے کے لیے آیا۔ چھوڑ دو اللہ سے بے وفائیاں، چھوڑ دو اللہ سے بے وفائیاں۔ یار یار کو بیٹے کی عقیقے پر، بیٹی کی منگنی پر، بیٹی کی تاریخ پر، فنکشن پر، میلاد پر، جلسے پہ بلائے، یار نہیں آتا، یار ناراض ہو جاتا ہے، وہ کیسے راضی رہے گا؟ 70 سال سے بلا رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیسا سہانا نغمہ ہے، اللہ کی قسم۔ گویوں کا گانا اپنی جگہ، غزل والوں کی غزل اپنی جگہ، گانے والے کا گانا اپنی جگہ، شعر والے کا کلام اپنی جگہ، لیکن اللہ کہہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیوں نہیں مندا؟ تو سونے محمد دا نام سن کے کیوں نہیں آندا؟ حی علی الصلاۃ، آ جا آ جا، نماز کی طرف آ جا، حی علی الفلاح، یہ بھلائی ہے، بھلائی کی طرف آ جا۔ کون بلا رہا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہائے پی آئی اے کے اندر سفر کرو، ایئر سیال میں سفر کرو، سیرین میں سفر کرو، میرے عزیزو، ایئرپورٹ پہ کہتے ہیں اب یہ آخری اعلان ہے، اس کے بعد اعلان نہیں کیا جائے گا۔ وہ 5 وقت روزانہ اعلان کرتا ہے، کبھی نہیں کہتا آخری اعلان۔ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ میرے ویرا میرے ویرا، اگر کوئی اعلان سن کے جہاز میں نہ بیٹھے، فلائٹ چھوٹ جاتی ہے، اگر اذان کا نہ اذان سن کے خدا کے گھر میں آ کے سجدہ نہ کرے تو جنت کی سیٹ چھوٹ جاتی ہے۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تم دنیا کے اندر آئے؟ تمہارا کوئی کام ہی نہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للمسلمین۔ سب کے کان کھڑے ہو گئے، مولوی صاحب نے کیا پڑھ دیا؟ تم بہترین امت ہو، تم مسلمانوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، سب کے لیے تمہیں میں نے بھیجا ہے، تمہارے بچوں کے لیے، تمہاری بیوی کے لیے، تمہارے پڑوسیوں کے لیے، تمہارے رشتہ داروں کے لیے، تمہارے خاندان کے لیے، ددیان ندیان والوں کے لیے، بازار والوں کے لیے، 445 والوں کے لیے، 52 والوں کے لیے، رحمسا والوں کے لیے، چوپڑیاں والوں کے لیے، روپڑیاں والوں، سمندری کے لیے، سارے جہان کے لیے میں نے بھیجا۔ جہاں جہاں میری خدائی کا ڈنکا بجتا رہے گا، اور جو جو مجھے اپنا رب سمجھے یا نہ رب سمجھے، میری زمین پر آنکھیں کھول کے میرا رزق کھاتا رہے گا، اور سب کے لیے خیر کا پیغام لے کر جانے کے لیے میں نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تیری ذمہ داری دکان کی، مکان کی، کاروبار کی، بعد میں یہ میری ذمہ داری تھی۔ تیری ذمہ داری تو تھی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تیری ذمہ داری تو یہ تھی نیکی کا حکم کرتا، برائی کا خاتمہ کرتا، برائی سے منع کرتا، ہر وقت میرے ذات پر ایمان لے کے آتا۔ اگر میرا بندہ تو اس پر عمل کرتا تو روٹی میں تیری پوری کرتا، صحت میں تجھے دیتا، ننگے کو کپڑا میں پہناتا، بھوکے کو روٹی میں کھلاتا، پیاسے کو پانی اب بھی تو میں کھلا رہا ہوں۔ تو وہ سمجھ رہے کہ وہ راضی ہو کے، لیکن یہ میری رضا نہیں ہے، جو میرا وعدہ تھا میں پورا کر رہا ہوں۔ اے میرا بندہ، وما قدر اللہ حق قدری، میں نے تو تیرا وعدہ، اپنا وعدہ پورا کیا، لیکن بندے تو نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، جو میری قدر کا حق تھا میرے بندے تو نے حق ادا نہیں کیا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اے میرا بندہ مجھے پتہ ہے جو مجھے سمجھنا چاہیے تھا تو نے سمجھا کوئی نہیں۔ اللہ فرما رہے ما غرک بربک الکریم، تجھے میرے علاوہ کوئی اور اتنا پیار کرنے والا مل گیا،
کوئی اور رزق دینے والا مل گیا، کوئی اور اولاد دینے والا مل گیا، کوئی ہے میرے علاوہ؟ ماں غرہ کا، ماں باپ بہن بھائی ایک طرف میرے جیسا پیار کوئی نہیں کر سکتا، اگر تو کوئی میرے جیسا مل گیا تو لے کے آ، اگر میرے جیسا تجھے نہیں ملا بتا تو میرے سے کیوں بے وفائی کر رہا ہے؟ وہ کوئی کمزور ہے، کوئی معذور ہے، کوئی لاچار ہے، اتنی طاقت کے باوجود بتا اپنے بندے سے کتنے پیار سے بات کر رہا ہے کہ بندے آج بار بار تیری طرف دیکھتا ہوں، 70 مرتبہ نظر رحمت سے دیکھتا ہوں، قیامت کا دن ہوگا میں تیری طرف دیکھنا بھی کوئی نہیں، اللہ اکبر، قبر میں وہ مار مرواؤں گا، مار کھاتا کھاتا مر جائے گا، ایک ہی آواز آئے گی الم یاتکم نذیر، جو جہنم کی آگ میں دھونکوں گا، پوچھوں گا تجھے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اس وقت پچھتاوے کیا ہو جب چڑیے چونگ کھیت، میں نے تیرے پہ ذمہ داری ڈالی، پہلی ذمہ داری وَاعْبُدُ اللَّهَ، مجھے اپنا رب مانیو، مجھے ہی پوجیو، مجھے ہی عبادت کریو، ذات میں صفات میں، لکڑی کو، لوہے کو، پتل کو، درخت کو، قبر کو، کھڑی کو، پڑی کو، زندہ کو، مردہ کو میرے ساتھ شریک نہ کرنا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اے میرا بندہ سب کچھ معاف کر دوں گا، ارے ساتھ کوئی شریکہ لے کے آیا، مجھے میری کبریائی کی قسم میری غیرت اسے معاف نہیں کرے گی، سمجھوتا بھی کوئی نہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، میں کوئی چیز تیرے سے قبول ہی نہیں کرنی، نہ کسی کی سفارش قبول کروں گا، نہ مال دولت قبول، میں کرنا ہی نہیں، دیکھنا ہی کوئی نہیں، سب کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، ذات میں صفات میں، اے بندے مجھے ایک ماننا پڑے گا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا کا تعویذ تجھے اپنے گلے میں ڈالنا پڑے گا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، میری رحمت کا روپ دیکھنا ہو، ماں باپ کا پیار دیکھ لینا، خبردار اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، خبردار میں اف بھی برداشت نہیں کروں گا، جس طرح اپنی ذات میں شرک برداشت نہیں کرتا، ماں باپ کے لیے اف بھی برداشت نہیں کروں گا، ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، خبردار نیوی پاک کے گل کریں، اکھ اٹھا کے بات نہ کریں، کندھے مٹکا مٹکا کے بات نہیں کرنی، ماں باپ بلاوے تو کندھے جھکا جھکا کے بات کرنی ہے، مٹھی مٹھی گل نہ کہ اچھا جی ماں باپ تیرے نہ غصہ بھی کرے تو پھر ہی ماں باپ نو ہنس کے بکھانا، اے میرا بندہ اگر تو غصے سے یوں کرے گا پھر میں تیرے سے زیادہ طاقتور ہوں، میں تیری آنکھ نکالنے میں دیر نہیں کروں گا، میں تجھے بستر پہ گھیرنے میں دیر نہیں کروں گا، خبردار اپنے ماں باپ کو اپنی زبان کے زور سے ایسی چوٹ نہ مارنا کہ ان کا دل ٹوٹ جائے، پھر میں اپنی طاقت سے ایسی چوٹ ماروں گا کہ تیرے جسم کے سارے پارٹ علیحدہ علیحدہ کر کے رکھ دوں گا، ڈاکٹر بھی جوڑنے سے قاصر ہوگا، وَخْفِضْ لَهُمَا اور وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ اکبر، دعائیں بھی کرنی ہے جس طرح یا اللہ اس نے بچپن پہ میرے پہ رحم کیا تو بھی رحم فرما، قال ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا، دعائیں بھی کرنی ہے والدین کے لیے، زندہ تب بھی دعا کرنی، دنیا سے چلے گئے تب بھی دعا کرنی، ماواں ٹھنیاں چھاواں چلی گئی، ماں کا جنازہ گھر سے نکل گیا، رانا صاحب گھر کا بچھوڑا ہی سارا خالی کر کے چلا گیا، اب تو میرے عزیز جیسے مرضی صاحبان لگا لے، بے شک چھت پہ سیلنگ کرا لے، پیلنگ کرا لے، بے شک میرے عزیز نیٹ کی چھت لیا، لیکن جو ماں کے دوپٹے کے نیچے چھاؤں ملا کرتی تھی دنیا میں وہ چھاؤں کہیں نہیں ملے گی، باپ سراں دے تاج ہوندے، خدا کے واسطے ان کی قدر کر لو، ان کے پیر دبایا کرو، ان کے پیروں میں تیل کی مالش کیا کرو، اب ان کے پیر کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہے، سہارے بغیر سہارے کے کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ پیر 12 گھنٹے ریڑیوں کے ساتھ ریڑیوں کے آگے کھڑے تھے، یہ پیر 12 گھنٹے نیچے سے چوتھی منزل پہ تگاریاں اٹھا کے لے جایا کرتے تھے، اب ان کے پیروں میں جان نہیں، ہن کہتا ابو جی تواڈے جن پیر دبا لو تھوڑا ذرا جان ہی کوئی نہیں، جاویں کدھر 30 سال تک تیری جوانی کے اندر پیر گل گئے، ہاتھ گل گئے، آنکھیں گل گئی، اللہ اکبر، یہی جوانی تھی جب گبرو جوان تھا، درخت اکھیڑ کے پھینک دیتا تھا، تیرے لیے کھیتوں میں کھڑا رہا، یہ ابا تھا عید کے دن بھی دہی بھلے کی ریڑھی لگا کے کھڑا رہا، یہی ابا تھا محرم میں یہ نظر نہ آیا، سارے رات کو بستر کے اوپر اپنی اپنی چرپائی پہ پنکھوں کے آگے نظر آتے تھے، یہ تیرا ابا 100 کلو کی بوری غلہ منڈی میں اٹھاتا ہوا نظر آتا تھا، گاڑیوں کے پیچھے دھکے کھاتا ہوا، خبردار اتنا کوڑا بول نہ بولنی جو آسمان کی فضا کو اور ساتوں سمندروں کے پانی کو کڑوا کر دے،
یہ ایسا کڑوا بول ہے جب جوان بچہ پیو نو کہندا ہے ابا تو ساڈے لئی کیتا کی ہے، اور پیو این کر کے تھلے سر کردا ہے، پھر این کر کے کہندا ربا دنیا چھڈ گئی، اولاد چھڈ گئی، تو مینوں نہ چھڈی۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے کب کہا میں تجھے چھوڑوں گا، ایسا اسے میں آزمائش کی چکی میں پیسوں گا۔ وقت کا ولی بھی دعا کرے گا، میں دعا قبول نہیں کروں گا۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا پھر کہے گا ربا موت دے دے، میں سے موت بھی نہیں دوں گا۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا دنیا دیکھے گی اللہ آسانیاں کر دے، پھر میں آسانیاں پیدا نہیں کروں گا، پھر میں تیرے سے ایک بول بولوں گا بتا بتا پہلا لقمہ کہاں سے آیا تھا، بتا تیرے کپڑے کہاں سے آئے تھے، تیری عید پہ نوی نوی جوتیاں کہاں سے آئی تھی۔ وہ مظلوم باپ جو 5 سال کے بعد ایک جوتا نہیں لیتا تھا، جس کا جوتا ٹوٹ جائے گھر میں ہی سی لیتا تھا، جوتے کی تنی کو دھاگا باندھ کر سی لیتا تھا، تیرے لیے عید پہ نئے نئے جوڑے لے کے آتا تھا، گرمی کے موسم علیحدہ، سردی کے علیحدہ موسم کے کپڑے لایا کرتا تھا۔ آج اس کی اللہ اکبر نافرمانی کا نتیجہ خبردار زمین پہ کھڑا ہونے کے قابل نہیں چھوڑا، زمین پہ چلنے کے قابل نہیں چھوڑا، میدان معاشر میں تجھے کھڑا ہونے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، خبردار۔ باپ آپ جب تجھے بلائیں مچھوں کے بال زبان کے نیچے دیکھیں یوں یوں نہ کیا کرے، اللہ اکبر دنیا تجھے کلمے پڑھائے گی، ماں باپ کے نافرمان میں تیری زبان پہ کلمہ ہی نہیں آنے دوں گا۔ ماں باپ سامنے آ جائیں رستہ چھوڑ دینا، ماں باپ تیرا گریبان پکڑ لیں، اللہ اکبر ماں باپ کا ہاتھ نہ چھڑانا، اگر ادھر تھپڑ مارے تو دوسرا گال آگے کر دینا، اگر ماں باپ کسی چیز سے منع کہ تو کیوں نہ کہنا خدا اتنی بھی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ میں مسئلہ گھر گہرائی میں جاؤں، بیوی کو کہ چھوڑ دے، ابراہیم علیہ السلام بیوی کو کہا تھا بیٹے اللہ اکبر، بیوی سے کہا تھا تیرا گھر والا تیرا گھر والا تیرا گھر والا آئے تو اسے کہنا کہ بڈڑا آیا سی آک اور کہہ رہا تھا دروازے کی چوکٹ صحیح نہیں، دروازے کی چوکٹ بدل دے۔ پوچھنا علماء کرام سے مسئلہ، اگر ماں باپ حق پر ہوں اور کہیں بیوی چھوڑ دے تو چھوڑنی چاہیے کہ نہیں چھوڑنے تھے؟ بیوی کے پیچھے ماں باپ کو چھوڑا جا رہا ہے، امی کی کریے جی 2 جماعتیں سکولے پڑھ لیندے تے آ جائے غلطی نہ ہوندی، بس کی کرا جی مولوی صاحب ناراضگی میں 10 دن شرم آندی نہ ابا ایک دن سکول لے گیا نہ میں سکول، جہل لینا جہل۔ اور میری بیوی ماشاءاللہ PhD ہے، میرا ابا پھر کھلو کے گالاں کڈے، میری اماں کرے، پھر مینوں تے غیرت آوے گی، کوئی ادھر نال کھڑے میں تے کھڑا ہوں۔ اللہ فرماتے تو ان سے بڑا دنیا کے اندر دلہ ہی کوئی نہیں، چل یہاں سے اللہ اکبر، یہاں سے اللہ اکبر، ٹریول والے کے پاس جا، وہاں جا کر اس سے پوچھ کے میرے عمرہ کرنا ہے، پھر وہ تجھے بتائے گا پہلے پاسپورٹ بنوا کے آ، پاسپورٹ بنانے کے لیے تجھے لاکھ جتن کرنے پڑیں گے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر تجھے ٹریول والے کے پاس آنا پڑے گا، وہ تجھے اللہ اکبر کتنے ہاتھوں کے اندر بیچے گا، ادھا نہیں ادھا کر لو 900 میٹر ہے، انہوں نے کہا مکہ ویک کے آنا، مدینہ ویک کے آنا، اللہ اکبر، پھر جانے کی تیاری ہو جائے گی، پھر پھولوں کے ہار آ جائیں گے، اپنے پرائے تجھے پیغام دینے آ جائیں گے، خیرات کی دیگیں بھی پکنے لگ جائیں گی، پھر یہاں سے ماشاءاللہ صلی اللہ کے نعرے لگنے لگ جائیں گے، پھر گاڑیوں کا قافلہ تجھے چھوڑنے کے لیے جائے گا، فیصل آباد ایئرپورٹ پہ اترے گا، تیرے کپڑے اتر جائیں گے، دوسرے کپڑے حرام کے پہن لے گا، پھر تو یہاں سے جہاز کے اندر لبیک کی صدائیں لگاتا ہوا جائے گا، 35,000 فٹ کی بلندی پہ اوپر درود شریف پڑھتا ہوا جائے گا، جب نیچے اترے گا اللہ اکبر، پھر مکہ پھر جدہ آئے گا، پھر وہاں سے امیگریشن سے ہوتا ہوا مکے میں جائے گا، اللہ کے گھر کے مینار دیکھے گا، تیرا دل نور نور ہو جائے گا، پھر تو کہے گا کسی طریقے سے جا کے بیت اللہ شریف کو چمٹ جاؤ، غلاف کعبہ کے ساتھ بوسے دینے لگ جاؤ، ملتزم کو چلا جاؤ، 7 چکر لگائے، پھر صفا مروہ پہ 7 چکر لگائے، پھر سر بڑھوائے، پھر کپڑے بدلے، پھر اللہ اکبر، پھر تیرے ہوٹل پہ دروازے پہ دستک ہوگی، کل انشاءاللہ مدینے روانہ ہوں گے، پھر کہے گا چٹا نوا جوڑا لے کے آ، مدینے دا رومال لے کے آ، پاکستان کے اللہ سب کو جانا نصیب فرماوے، پھر چٹے جٹے جوڑے پہ کے اللہ خوشبوواں لا کے بڑیاں ہتھاں نوں مہندیاں لا کے کچھے سرکار دے روزے تے جانی پیاں، مینوں پاؤ پھلاں دے ہار میں مدینے چلیاں، اللہ اکبر کہ میرے عزیزو جو جو مدینے کی سرزمی آتی رہے گی دل باہر نکل نکل کے آتا رہے گا، جب میرے عزیزو اللہ اکبر جب پیارے علی سے آپ آگے آئیں گے تو آپ کو میرے عزیزو سبز گنبد کا مینارہ سا نظر آنے لگ جائے گا، پھر میرے عزیزو انسان اپنی کیفیت کے اندر رہتا ہی کوئی نہیں، پھر میرے عزیزو ہوٹل میں پھر بندہ کہے گا روٹی بعد کھاواں گے، پہلے سلام کر کے آئیے، پھر سلام کرنے کے لیے جائیں گے، اتنا خوش ہوگا موبائل پر فون کرے گا، دیکھو جی حضور دے روزے تے کھڑا، میں کہا چاچے نو دکھا دئیے، اماں نو دکھا دئیے، بات کرنے کا مقصد یہ یہاں سے لاکھوں روپیہ لگایا، جان جوکھوں میں ڈال
علی مدینے گیا اور وہاں جا کے سلام کرنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر کو سلام کرنے کے بعد حضرت عمر کو سلام کرنے کے بعد میرے آقا کو سلام تو کر لیا کرنے کے بعد پھر پوچھنا آقا میں پاکستان سے ایک بڑی الجھن لے کے آیا ہوں، بیوی حق پر ہو اور ماں بڈڑی ہو گئی ہو، اماں جان کر کے بھول جاتی ہو، لیڑے ایتھے رکھے کئی مہندے ایتھے رکھے ہی کوئی نہیں، اور بہو کہتی نہیں اماں جی میں تنوں اپنی اکھاں نال ویکھیا، اماں کہندی مینوں چابی پھڑائی کوئی نہیں، اللہ دی قسم مینوں پڑھائی کوئی نہیں، اور بہو کہتی اب میں اپنے ہتھاں نال تانوں پڑھائی، میں جھوٹ بولنا گی، میں ہنے قرآن پڑھ کے آئی، میں جھوٹ بولنا گی میں مصلی تے تھانوں پڑھائی سی۔ اب یہ لڑائی چل رہی، اماں بڑھاپے میں بچوں کے لوتڑے پوتڑے دھولتے ہوئے، صفائیاں جھاڑو کرتے ہوئے، شوہر کی مار کھاتے کھاتے بوڑھی ہو گئی، اماں اللہ اکبر بھول گئی، بیوی حق پر ہے، وہ کہندی امی نے کیتا سی، امی کہندی میں کوئی نہیں کیتا سی، بیوی بھی قسم اٹھا رہی، امی بھی قسم اٹھا رہی، سرکار مجھے بتاؤ میں کس کی قسم پر یقین کروں، بیوی کی قسم پہ کروں یا اماں کی؟ فرمائے اماں کی قسم پہ یقین کرنا، پاویں بیوی سچی بولے، مانو ایڈی بھی نہ کبھی کہ کوڑ بول دیے، بیوی کو چپ کرانا، کہاں تینوں پتہ نہیں، امی امی حق تھے، بے شک اندر جا کے بیوی کے آگے ہاتھ جوڑ لینا، کہنا مجھے پتہ ہے تو سچی ہے، لیکن اللہ اگر بیٹا بیٹا نہیں رہتا کہ جوانوں کے آگے بڑھڑوں کو جھکا ہے، جنہوں نے مجھے ساری زندگی ہاتھوں میں لوریاں دی، تو چاہتی میں اس کے ہاتھ جڑواتا، حق پر تو ہے، لیکن ماواں ٹھڈیاں چھاواں، باؤ جی جس دن چھاں سے ویلا خالی ہو گیا، ویڑا خالی ہو گیا، تلاش کرتا پھرے گا، تیرے سے اس کے بات کرنے والا بھی کوئی نہیں آئے گا، پھر قبرستان جا کے بہ کے روے گا، 50 سال تو بعد عبدالحنان آئے گا، جدو ماں دا ذکر کرے گا تے 50 سال تو بعد 70 سال دے بابے دی اکھاں وچ ہنجو آ جان گے، ماں ہے ہی ایسی، باپ ایسا، فرمایا خبردار اف ولا تنہروا، اللہ ان کو اف نہ کہنا، اف نہ کہنا، جب بھی بات کرنا نیوی پا کے گل کریو، کندھے اٹھا ہاں کیتا ہے پھر کی کیتا ہے، خبردار یہ سینہ تاننا نہ، ورنہ کسی قابل نہ چھوڑوں گا، اپنے اپنے حبیب کی محبت کو کھینچ لوں گا، سر جھکا کے کندھے نیچے کر کے جی جی کر کے بات کرنی ہے، اے میرا بندہ، پھر وہ دنیا سے چلے جائے تو قبرستان بھی یا نہ جا، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، کدے یاد آوے تے ملن چلا جائے، کدے یاد، ماں باپ کے رشتہ دار، واتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، تایا چاچا دادا نانا جب تیرے ویڑے آویں یا تن کے ویڑے جاوے تو اسی نگاہ سے دیکھا کر جس نگاہ سے تو ماں باپ کو دیکھتا تھا، ماسی بوے تے آ جاوے، خالہ آ جاوے، ماسی، ماسی دا مطلب کی ہے ماسی، ماسی ماں نہیں ماں جیسی، ماسی ماں جیسی، جب آئے تو منجی خالی کر دیا کر، پوا آ جائے تو منجی خالی کر دیا کر، پوا کو دیکھ کے یوں نہ کہنا کہ پھپھی آئی، بلکہ دیکھ کہنا کہ باپ کی نشانی آئی، اس کے چہرے میں ابا کا چہرہ دیکھا کر، آ جا یوں کر کے سر جھکایا کر، اماں پھپھی اس طرح پیار کر جس طرح ابا پیار کردا سی، ماسی اویں پیار کر جس طرح ماں پیار کر، رب اکبر کی قسم مجھے پتہ نہیں حدیث میں ہے کہ نہیں ہے، لیکن میرے دل کی کیفیت کہہ رہی ہے چاچے سے پیار کروائے گا باپ کا، اللہ اکبر، باپ کی قبر ٹھنڈی ہو جائے گی، اگر ماسی سے ہاتھ پھروائے گا یا ماسی سے ہنس کے بات کرے گا قبر میں ماں ہنسنے لگ جائے گی، ویسے عزت جیسے ماں باپ کی کرتا تھا ویسے رشتہ داروں کی عزت کر، اللہ اکبر، تے میرے عزیزو پرا پراواں دی کڈ ہوندے نے، زمین کے پیچھے مربے کے پیچھے کسی بھائی کو نہ چھوڑنا، رشتے کے پیچھے کسی بھائی کو نہ چھوڑنا، اگر اوکھیائی ایک پہ آ جائے تو سہارا بن کے کھڑے ہو جانا، کہنا خبردار، اگر دو آپس میں لڑ جائیں تیسرا آپس میں درمیان میں ٹانگ رہے کہ تو ہونا کون ہے، میں جانا میرا پرا جانے، دونوں ایک ماں کے پیٹ میں پلے، دونوں ماں کی گود میں آ کے ایک ماں کا دودھ پیا، دونوں ایک ویڑے میں، آج میرے عزیزو تمہیں جدادیں یاد آ گئی، آج میرے عزیزو تمہیں مکان علیحدگی یاد آ گئی، اس وقت کا وقت یاد ہے نا جب 5 پیسے کی 5 مچھیاں ملا کرتی تھی، آدھی بھائی چوسا کرتا تھا، آدھی تیرے منہ میں دیا کرتا تھا، رات کے وقت ایک بستر میں مونگ پھلی چھیلا کرتے تھے، دونوں اپنے تکیے کے نیچے رکھا کرتے تھے، کہتے پہلے تو کھوا، کہ پہلے تو کھوا، ایک ربڑی کو میرے عزیزو اللہ اکبر ایک ریوڑی کو سارے چوسا کرتے تھے، سارے ایک برتن کے اندر کھایا کرتے تھے، آج زمین نہ دے مڈوارے میں اللہ اکبر ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے، کل آلو بھی کاٹ کاٹ کے دوسرے کو کھلایا کرتے تھے، بھائی روتا دوسرے اپنے چگے سے اس کے ناک کو صاف کیا کرتا تھا، ایک بیمار ہوتا، یہ اتنا سا بھائی ہے، اماں روٹیاں پکاتی ہے، سارا دن لے کے وہ گلی
گلیوں کے اندر گھوما کرتا تھا. اج تینوں بہن یاد نہیں آنی جب حضور کے حوض کوثر پر آمنہ کے لال کے حوض کوثر پر اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے کھڑی ہوگی, تب تجھے یہ بہن یاد آئے گی. یہ وہی بہن ہے جس نے تجھے کپڑے دھو دھو کے پہنائے, یہ وہی بہن ہے جس نے اللہ اکبر آئے ہائے میں کی تمہیں دساں, یہ وہی بہن ہے جب روٹی اللہ اکبر ویرے کے آگے, جب پانی لے کے آ, جب فلانے کرو برف دا کولا لے کے آ, جنج کر کے آ, جنج کر کے آ, تجھے ترس نہ آیا. 7 سال کی عمر میں تیرے منجے بچھایا کرتی تھی, تیرے گدیاں دھوپے لوا کے آیا کرتی تھی. اتنی سی عمر میں تیرے کپڑے چھانا کرتی تھی, پھر کپڑوں کو ٹانگ کے آیا کرتی تھی. دوپہر کے اندر اللہ اکبر تو دوستوں کے سامنے بیٹھ کے تاش کھیلتا تھا, یہ چاچے کے گھر سے دودھ لینے کے لیے جایا کرتی تھی, پرانے چائے پینی ہے. اللہ اکبر آج بڑی ہو گئی نا, آج بڑی ہو گئی, اب تجھے لوارث نظر آنے لگی, اب تجھے اللہ اکبر سخت دل نظر آنے لگی, اب تجھے حصہ مانگنے والی نظر آنے لگی. تجھے تو چاہیے تھا اس کا حصہ باپ کی جائیداد میں سے بچا, اس کے گھر جا کے اس کی گود میں ڈال کے آتا اور کان میں کہتا پہنے کاٹے تے میں نے دسی میں اور لے کے تیرے پاس آ جاؤں گا. تو تیرے سے بڑا ظالم کون ہے, تو اپنی بہنوں کا حق ہی کھا گیا. تو رب تو رہ بگدا پیا. بابو جی گلاں ہیں تے کوڑیاں, لیکن اپنی زندگی دا بھی پتہ کوئی نہیں. ہاں رسی بھی گیا میرے عزیزو, گل کردے کردے زبان دنداں تے تھلے آ جاندی ہے, گال دانتوں کے نیچے آ جاتے ہیں, زیادہ زور سے بات کرے سانس پھول جاتی ہے, چلا اپنے سے نہیں جاتا, بیٹھا اپنے سے نہیں جاتا, پیر اپنے سو جاتے ہیں, دل کی مشینری پھیپڑوں کی مشینری کام کرنی چھوڑ گئی. بابو جی اپنے سے 2 نمبری بات ہوتی کوئی نہیں. یہ ساری تلخ حقیقتیں میں آپ کے سامنے عرض کر کے جا رہا ہوں. جاؤ جاؤ جاؤ, آج بہن کے سر پر ذرا ہاتھ تو رکھنا, جس کے باپ کا جنازہ 4 سال پہلے اٹھ گیا تھا, آج اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا. اللہ اکبر اکھا نوڑ دی کہے گی میں سمجھی میرے ابو جی آ گئے نے. اللہ اکبر ہاتھ رکھنا. صبح بہن کے ہاتھ پہ 500 روپیہ رکھنا. اللہ اکبر کہے گی بھائی تو تے ابے دی یاد مینوں کرا دیتی ہے, آج جا کے ماں کے پیر دبانے لگ جانا, جیب میں پیسے ہو تو ماں کے آگے رکھ دینا. کہے گی واہ تو تے اپنے ابے دی مینوں یاد کرا دیتی ہے. اللہ اکبر میرے عزیزوں خصوصاً ان سے عرض کروں گا جن کے ابا دنیا سے رخصت ہو گئے, وہ اپنی ماؤں کے ساتھ بیٹھ کے کھایا کرے, وہ ساری رات تو سوتی ہے کوئی نہیں. جو رات نو پیڈسٹل پنکھا لا کے میرے عزیزو اپنے نیانے اگے پکھیاں دی جالی کر کے تے بیوی نوں کہندا ایتھے سو جا ہوا آؤ. پھر ماں وہ کونے ملیٹی ہے, اٹھ کے امی تینوں ہوا آ رہی ہے, امی ہاں پترا مینوں آ رہی ہے. اسے پتہ ہے میں انکار کروں گی, پتہ نہیں چرپائی یہاں سے اٹھا کے کہاں پھینک دے گا. امی روٹی کھادی ہے, ہاں پتر کھادی ہے. اما سالن صحیح سی نا, تیرا دل کرے اور پکا لیا کر. کہ بیٹے جب تیرا دل کرے, میں نے یوں تو نہیں کہا تھا کدی اور پکا لیا کر. صبح صبح تیرے سے پوچھا کرتی تھی, 10 دفعہ تیرے ماتھے پہ بوسا دیا کرتی تھی, آج میرا پتر کی کھاوے گا. بیٹے تو نے آلو کہے میں نے دال نہ پکائی, میرے دانتوں میں درد تھا لیکن تیری مرضی کا میں نے کھانا پکایا. میں نے گرمی نہیں دیکھی, بارش بھی کے اندر میں تیرے لکڑیاں اکٹھی کر کے لے کے آتی رہی. گرمی سکت دوپہر جون کے مہینے میں تندور کے آگے میں کھڑی ہوتی رہی کہ نہ یار میں ان مربے تو آئے ان روٹی دینی. اللہ اکبر بچے جب آتا آٹا گوندھ کے رکھتی, آٹے کے اندر پیڑوں میں گھی ڈال کے رکھ دی, میرا پتر محنت کر کے آ رہا ہے. جب آتا میں نلکا گھیڑتی تھی, نہا لے پہلے نہا لے پھر ٹھنڈا ہو کے روٹی کھاوی. اے میرا بچہ ساری بچپن کی باتیں بھول گیا. میں آتی ہوں میں تو آتا ہے روٹی کھادی سی کوئی نہیں کھادی. امی اللہ تیرے پتہ آٹا اتنا مہنگا ہو گیا, نہیں کھا اتنا وڈا چنگیر پیا سی, اما اتنی روٹیاں پئیاں سی, نہیں کھانی ہوئے تو دس دیا کر. ایسے ایسے جھڑکتا ہے جیسے کلاس کے اندر ٹیچر بچوں کو جھڑکتا ہے. خبردار اب یہ تیرے دبکوں کے قابل نہیں, جھٹکے کے قابل ہے. اسے زور سے دبکا نہ مارنا, اگر یہ بستر پہ گر گئی تو پھر اسے اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا, اس نے چلے جانا ہے. آ گئے جب ماں باپ کے سروں میں سفید بال, سمجھ لے ٹرین کے آگے ہرے رنگ کی بتی جل گئی. کسی بھی وقت موت کی ٹرین آئے گی اور یہ بتی بجھ جائے گی. پھر اللہ اکبر چراغ لے کے پھرے گا, یہ تجھے چہرے کہیں نظر ہی کوئی نہیں آنے. مسجدیں نظر آئیں گی, محراب نظر آئیں گے, مکہ مدینہ نظر آئے گا, لیکن ماں باپ تجھے نظر نہیں آئیں گے. ان کی قدر کر لے خدا راضی ہو جائے گا, ان کی نہ قدری کر خدا مصطفیٰ ناراض ہو جائے گا. اللہ قدردان بنائے اور رشتہ داری اللہ اور خاندان کو اللہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے تبلیغ کا کام ہمیں عطا فرمایا۔ پہلے نبی دنیا میں آتے تھے، اپنا کام کر کے دنیا سے چلے جاتے تھے، جن لوگوں کی ہدایت ملتی وہ کامیاب ہوتے تھے۔ نبی کے جانے کے بعد کام بھی اٹھ جاتا، کام کرنے والے بھی ختم ہو جاتے، کام پر خدا کی رحمت بھی اٹھ جایا کرتی تھی۔ آخر میں سارے نبیوں کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ آئے، دین کی محنت لے کے آئے، محنت کرنے والوں پہ اللہ کی رحمت لے کے آئے۔ نبی دنیا سے چلے گئے، دین باقی رہا، دین کی محنت باقی رہی، کام کرنے والوں پہ خدا کی رحمت باقی رہی۔ قیامت تک دین باقی رہے گا، ختم نبوت میں عقیدہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اب نبی نے آنا کوئی نہیں، اب جو کام نبیوں کا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کی برکت سے وہ ہمارے سینے پہ منتقل ہو گیا۔ جو نبی کو ذمہ داری دی تھی وہ ہمارے کندھوں پہ منتقل ہو گئی۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے منع کرنا ہے۔ کلمہ نہیں پڑھا تھا، میں دکاندار تھا، میں ذمہ دار تھا، میں مل آنر تھا، فیکٹری کا مالک تھا، کلمہ جب پڑھ لیا سارے پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دکاندار بعد میں، مکان بعد میں، خاندان بعد میں، رشتہ دار بعد میں، مال والا بعد میں، فیکٹری والا بعد میں، پہلے ہم کلمے والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والے ہیں۔ ختم نبوت کے صدقے سے حضور کی ختم نبوت پر بھی ایمان لانا ہے۔ کوئی دجال، کوئی فتنہ، کوئی قادیانی سونا بڑھ کے آ جائے، آسمان کے سورج کی طرح اپنا چہرہ چمکتا لے کے آ جائے، وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اوصاف میں، جمال میں، کمال میں، حالات میں، عزتوں میں، بلندیوں میں جو شان آمنہ کے لال کو عطا فرمایا اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ امتی ہونے کے ناطے ہمارا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی ختم نبوت کا اقرار بھی کرنا ہے، ایمان بھی لانا ہے۔ اللہ کا نبی ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آخری نبی ہے۔ حضور کے بعد ختم نبوت کے بعد کا دروازہ بند ہو گیا، اب قیامت کی صبح تک دنیا کے اندر کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، چار بنیادی عقیدے، آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، حضور کی ختم نبوت پر ایمان لانا، موت پر ایمان لانا، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لانا، اس کے ساتھ کتابوں پر، فرشتوں پر ایمان لے کے آنا، دوسری کتابوں پر ایمان لے کے آنا، والیوم الآخری، آخرت پر ایمان، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، والبعث بعد الموت۔ جو رہا اللہ کی طرف سے ہو رہا، جو ہو رہا، جو آگے ہوگا کس کی طرف سے ہوگا؟ زور سے، کس کی طرف سے ہوگا؟ اللہ کی طرف سے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، جز لا کہا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا، تھا ہے رہے گا، ہم تھے نہیں ہیں ختم ہو جائیں گے، اس کی ذات تھی ہے رہے گی، ہم تھے نہیں ہیں رہیں گے کوئی نہیں، قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ کہتے ہیں جس کا کھاویں اس کے گیت گاویں۔ اب بتاؤ رزق دینے والا کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزت دینے والا کون ہے؟ سانسوں بحال کرنے والا کون ہے؟ صحت دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ زبان سے اللہ کا نام ہو، چوٹیاں لگے اللہ اکبر، بلندیاں دینے والا کون ہے؟ خوشیاں دینے والا کون ہے؟ آج جوانوں اللہ اکبر، جو زبان نے گانوں میں بے لذت ہوئی، آج اللہ کے نام کی لذت پالو، ذرا 5-7 مرتبہ کہہ دو اللہ، پھر کہو اللہ 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 اللہ، اتنا اللہ کی محبت کا بول بولو میرے عزیزو، یہ جام میرے سینے کے اندر اتر جائے۔